تعالیٰ فرما رہا کہ دیکھو وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. جی یہ بھی بھائی آپ کے چیٹ میں لنک نہیں ہے؟ اچھا میں لنک دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے کاپی پیسٹ. اچھا آپ وہ وہاں سے ہے نا؟ ٹھیک ہے. میں فون سے کنیکٹ ہوا ہوں. جی تو بولیے بھیا، زبردست بول رہا تھا. تو یہاں پہ یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اور جس شخص کو یہ استطاعت نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی اگر کسی شخص کو یہ طاقت استطاعت نہ ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے، آزاد بھی لیکن مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو جن لونڈیوں کے تم مالک ہو ان میں سے مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے. تو یہاں پہ یہ کیا بولتا حارث کہ بغیر شادی بغیر نکاح کے لونڈیوں کے ساتھ ازواجی تعلقہ رکھتے تھے. اچھا تو کتنا جھوٹا ہے، ہاں، کتنا جھوٹا ہے یہ. یعنی کہ جو بھی اب یہ بولنا کیا چاہ رہا تھا معلوم ہے، اب اما تو کو کرے تھے صحابہ، شاید ایسی. ہاں تو صحابہ کرام جناب جاتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، وہاں جتنی بھی عورتیں ملے، جتنی بھی بچیاں ملے، وہ ساروں لوگوں کو قیدی بنا کے لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے، پورے لے کے آتے تھے اور سب لوگوں کو بانٹ لیتے تھے، اور ان کے بغیر، ان سے بغیر شادی کے ان سے تعلقات قائم کر لیتے تھے. ارے وہ ذلیل، یہ کوئی رشیا کی یا کوئی یوکرین کی جنگ سمجھا بے؟ ہاں، ارے یہ رسول اللہ رحمۃ العالمین کی لڑائی جنگ میں سبحان جہاں اللہ. پہ عورتوں بچوں سے تو لڑائی ہوتی ہی نہیں، وہ لڑائی کا حصہ ہی نہیں ہے. بالکل. بچے، عورتیں، بوڑھے، ان سے تو لڑائی کا معاملہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تمہارے سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے، شہروں میں بھی نہیں ہے. ہاں، اب جیسا شہروں میں جو نا شہروں میں جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے دیکھو، یہاں چھپا ہوا ہے، وہاں چھپا ہوا ہے، یہاں چھپا. ارے چھپنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہا. چھپنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہا. اب جو وہ لڑنا نہیں چاہ رہا تو اس کو کیوں مارنا، اس سے لڑنا کہیں. تو وہ جو لڑنے کے لیے میدان میں آیا، کھڑا ہو گیا سامنے، اس سے لڑنا ہے، دم ہے تو. بالکل بالکل. تو یہ لڑائیاں تھے رے بیوقوف. میدان بدر نہیں سنا؟ میدان بدر، میدان احد، شہروں میں گھس گئے تھے رے، شہروں میں گھس گئے تھے. نہیں، وہ جو قلعے جو تھے نا، قلعے کا محاصرہ کرے، آبادی کا محاصرہ نہیں کرے. آبادی کو، بے پوری شک. آبادی کو، ارے قلعے میں جو فوج کی حیثیت سے جو قلعہ بند ہو کے اوپر سے تیر برسا رہے تھے، اوپر سے لڑ رہے تھے، اوپر سے لڑنا چاہتے تھے، پورے اسلحہ قلعے میں رکھ لیے محفوظ، اور اوپر سے تیر برسا رہے، تو ایسے لوگوں کو قیدی بنایا گیا. ارے یہ بھی اور ان بھائی قیدیوں کامن کو، سینس کی بات ہے، کامن سینس ہاں کی بات ہے. چھوٹے بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہاں ظلم اگر کرتا ہے اسلام تو اتنا پھیلتا ہی نہیں. ہرگز نہیں پھیلتا بھائی. اسلام کی جو لڑائیاں ہیں نہیں، یہ دوسروں پہ حملہ ور نہیں ہوئی ہے. یہ لڑائیاں کیسے معلوم؟ دفاع میں لڑے، ڈیفنس میں لڑے، سو لڑائیاں ہیں پورے. بے شک بے شک. اگر کوئی اس لیے تو حملہ کامیابی ملی اللہ کی طرف سے.
اب دیکھو قریش سے جو نا 1000 لوگ، 1000 کے 1000 لوگ کیا امڑ آئے. وہ کیسا آئے؟ ناچنے والیاں، گانے والیاں، اپنی بیویاں، اور اچھے اچھے. ہاں وہ ایک اونٹ کٹ رہا تھا، 1000 لوگوں کے لیے ایک اونٹ کٹ رہا تھا ہر روز. ٹھیک ہے تو اتنا گوشت کھاتے ہوئے وہ لوگ، ہاں عیش کرتے ہوئے، ناچ گانے. ہاں تو وہ لوگ جو نا لڑنے کے لیے آئے. اور یہ لوگ نہت تھے، ان کے پاس کسی کے پاس کوئی سامان اسلحہ بھی برابر نہیں ہے، تلوار بھی ایسی نہیں ہے. ہاں تو ایسے جو نا کم بے سر و سامانی میں 313 لوگ وہ میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے بدر میں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جب جا کے لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے وقت بھی سامنے جو نا صف میں جو نا وہ دشمن کی طرف سے عتبہ، ولید بن عتبہ، اور اس کا شیبہ بھائی شعبہ، جہل. شیبہ، یہ تینوں. وہ ابو ہاں. جہل تو پیچھے کھڑے کرا تھا. تو تینوں آتے، تینوں آ کے بولتے کہ ہمارے مقابل کے، ہمارے لیول کے لوگوں کو بلاؤ لڑنے کے لیے، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے. تو اس وقت علی آتے، اس وقت سبحان حمزہ، اللہ. ہاں حمزہ ماشاء اللہ. حمزہ سامنے آتے اور بولتے ہاں اب ہم برابر ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو پہلے جو نا یہ فوج گتم گتا نہیں ہوتی، فوجوں میں اس طرح سے پہلے جو نا جو بہادر جو کہلاتے تھے تو ان کا مقابلہ ہوتا. ہاں ہاں یہ ایسی جنگ تھی، بیوقوفو یہ مردوں کی جنگ ہے رے. بے شک. یہ بندروں کی، یہ جو نا ڈرپوکوں کی جنگ نہیں ہے، یہ بالکل شیروں کی جنگ ہے. بے شک. تو حضرت علی اور ولید دونوں کا مقابلہ ہوتا. پھر میدان جنگ میں اچھا. پھر دیکھے تو پیچھے ادھر ہاں. فوج کھڑی ہوئی ہے، ادھر فوج کھڑی ہوئی ہے، لیکن مقابلہ ہو رہا دونوں کا. تو علی کی جو نا وار سے ولید ڈھیر ہو جاتا، گر جاتا. سبحان اللہ. حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ. اور اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے وار سے جو نا عتبہ گر پڑ جاتا. سبحان اللہ. اور ایک صحابی ہیں ان کے وار سے وہ صحابی ذرا زخمی ہوتے، شیبہ جو نا ان کے اوپر حملہ کر، ایک زخمی ہوتے لیکن شیبہ مارا جاتا، ختم ڈھیر ہو جاتا. اس بے کے شک. بعد دو طرف سے جنگ کا اعلان ہوتا. تب جو نا جنگ افواج جو نا ایک دوسرے میں جو نا گھل مل جاتی ہے اور حملہ اس طرح سے لڑائی کا آغاز ہوتا. یہ ہے طریقہ جنگ تھا، قبائلی جنگ کا، لڑائی کا یہ طریقہ تھا. اوپر سے بمباری کر کے شہروں کو تباہ و برباد کر کے، بچوں کو، عورتوں کو اس طرح سے ان کے مال و اسباب کو، ان کے گھروں کو، ان کے بہترین سارے جو نا اسباب کو مسمار کر کے. اس کو بولتے رہے جنگ، اس کو ماس ڈسٹرکشن بولتے، اس کو جینوسائڈ بولتے، یہ جنگ بولتے رہے اس کو، یہ جنگ ہے رہی ہے. ارے وہ رحمت العالمین کا اگر وہ جنگ کا اگر اصول تم کو اگر معلوم ہو جائے نا تو تم شیروں کی طرح ویسا لڑ نہیں سکتے تم. مطلب یہ ہے کہ جو نا کسی علاقے کو ہتھیانا نہیں ہے جنگ کا مقصد، بالکل. کسی نسل کے اوپر غالب آنا نہیں ہے جنگ کا مقصد. جنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو بادشاہ، جو حاکم جتنی بھی اپنی فوجی جو طاقت ہے وہ میدان جنگ میں لے کے آئے. ہاں اب یہ بے سر و سامانی میں ثابت کرتے ہیں کہ فتح اللہ کی ہے. تو یہی دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے. نصر من اللہ و فتح قریب. ارے بے شک. 313 3 گنا جب زیادہ. ہزار پر غالب آتے ہیں تو سبحان اللہ. کتنے لوگ ایمان لائے یہ دیکھ کر. بے شک. ارے کیا کھا کے لوگ لڑ رہے تھے؟ کھجور. ہاں کھجور کی خالی گٹلی، وہ بھی روزے میں تھے، رمضان میں. جی روزے کی حالت کا مسئلہ ہے یہ دیکھو ایمان کی طاقت مسلمانوں کی. تو میں یہاں پہ یہ اسٹیٹسٹک، یہاں پہ
मैं جی स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ जंग में जो ना कौन कौन कितने थे। बदर में देखो दुश्मन जो ना 1000 आए, جی ہاں मुस्लिम सिर्फ 313 थे ماشاء और اللہ मुसलमान शहीद हुए 14। बदर में 14 शहीद हो गए और दुश्मन जो है 70 शहीद हो गए। اچھا جنگ بدر میں 70 मारे गए। तो اچھا वो लोगों کی کیا گواہی شہادت، سوری۔ تو یہاں پہ دشمن 70 مارے گئے ہوں، اور مسلم جو نا 14 شہید ہو گئے۔ اچھا ماشاء اللہ کہاں جنگ اور بدر میں احد، بدر میں، احد میں اچھا دشمن 3000 آئے۔ احد میں اچھا احد میں اب وہ پورے، کیونکہ جو نا 70 مارے گئے تھے نا بدر میں، کتنے آئے احد میں کتنے آئے 3000، اچھا 3000۔ ہوں تو اب پورے غم و غصے سے آئے وہ لوگ، ہاں خود پورے غصے سے جوش سے آئے۔ ہاں، اس میں 3000 عمر آئے۔ بن حشام بھی تھا عمر تھا اس میں نہیں وہ عمر بن نہیں عبدوت پہلی جنگ میں ہی عامر بن حشام ابو جہل مارا گیا، بدر میں ہاں ہی نہیں مارا نہیں گیا۔ ہاں 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 یہ عمر بن حشام تھا دوسری جنگ میں جو آیا جنگ احد میں اتنا بڑا پہلوان وہ ساری جنگ خندق میں آیا تھا وہ خندق پار کر کے آیا تھا ہاں بولو یہ بھی بھائی ہاں، جنگ تو احد کے احد، بارے میں بولو وہ احد میں 3000 دشمن کی طرف سے آئے، ٹھیک ہے، اچھا اور صرف مسلمان 700۔ ارے ماشاء اللہ 3000 کے مقابلے 700 ہوئے 700 ہوئے 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 جی اور اس میں مسلمان جو نا صرف ایک غلطی کی وجہ سے 70 جی شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ جی 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 تو اور دشمن جو نا 22 مارے گئے، اچھا اچھا مسلمان مطلب 70 شہید ہو یہاں گئے۔ پر دیکھو جنگ بھی جیتنے کے بعد میں بھی زیادہ تعداد نہیں ہے لوگوں کی مرنے کی سبحان اللہ ہاں یہ بھی بھائی جی، یہ احد میں۔ تو وہ لوگ ابو سفیان کا ایک تاریخی جو نا جملہ ہے کہ ہم جی نے جو نا اچھا بدر کا جو نا جواب، بدر کا بدلہ لے لیا احد میں۔ اچھا کون بول رہے ہیں ہاں، یہ ابو سفیان جو سردار مکہ تھا، وہ اچھا جو، اچھا تو وہ جو نا جو سردار جو سپہ سالار کی حیثیت سے آیا تھا، تو ہاں جب ایمان اسلام قبول نہیں کرے تھے وہ، نہیں کر رہے تھے تو ہاں اس وقت ابو سفیان نے ایک تاریخی جملہ یہ کہا کہ ہوں بدر کا بدلہ احد کی شکل میں، ہوں تمہارے بدر میں جو ستر نا ہمارے ستر 70 لوگوں کو مارے گئے تھے ہاں ہاں اور احد میں جو نا ہم تمہارے 70 مارے گئے، جی 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 اچھا 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 یہ اچھا بدلہ پورا ہو گیا۔ تو یہ جو نا پھر جو نا اب خندق، خندق میں خندق کی 12,000 آئے، 12,000 اوف کئی قبائل مل کے آئے، 12,000، اچھا 12,000 کی تعداد میں آئے۔ مدینے میں ہاں، تو یہ خندق میں کیا ہو گیا، مدینے کو ڈیفینڈ کرنا تھا، تو ہاں خندق کھودی گئی۔ ابو بالکل سلمان فارسی کیا حضرت مشورہ سلمان دیے فارسی، ہاں حضرت سلمان فارسی کا مشورے سے خندق کھودی گئی۔ تو سبحان اللہ یہ وہ خندق خندق کیا ہوتی کھودنے ہے وہ میں، بھی ایکسپلین کر دو خندق جو نا ایک ایسا گڑھا ہے ہوں کیا کہ جس میں جو ہوں نا گھوڑے اتر کے آنا مشکل ہو جاتا۔ مشکل ہو تو جاتا تو اتنی کتنی لمبی جو نا وہ خندق تھی، میں بتاؤں گا آپ کو، تو جی اچھا اس کی لمبائی چوڑائی وغیرہ، تو اس ماشاء میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود مٹی جو نا کھود رہے تھے، اور آئے کھودنے میں ہائے جو نا ہائے آپ بھی حصہ لے رہے تھے۔ ماشاء اللہ تاکہ دشمن ان تو کے خندق شہر میں کے بارہ اندر ہزار داخل نہ ہو جی ہاں، تو 12,000 کی تعداد میں آئے، آج پورا جی خاتمہ کر کے چھوڑ دیں گے، اور جی مسلمان صرف 3,000، 3,000۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنگ خندق کے بارے میں ایک چھوٹی بات بولوں کہ یہ جو خندق کھودی گئی تھی یہ گڑھا جو کھودا گیا تھا یہ تو ڈیفنس میں کھودا گیا تھا جو پہلی جنگ تھی جنگ بدر وہاں پر تو میدان میں ہوئی اور زیادہ لوگ تو مارے نہیں گئے دشمن کی طرف سے 1000 کی تعداد میں آئے تھے لیکن 70 ہی مارے گئے باقی لیکن جنگ جیتی گئی جنگ احد میں بھی احد کا میدان تھا احد کے پہاڑوں کا میدان تھا وہاں پر بھی جو ہے سو میدان میں ہوئی یہ بھی کوئی گھر میں جا کر کے حملہ کرے سر کا نہیں ہے پھر یہ جو جنگیں وہ تھی دوسری جنگ جو جنگ خندق بتائی گئی وہ تو وہ لوگ آئے تھے شہر کے اندر گھسنے کے لیے مارنے کے لیے تو بچاؤ میں اب کوئی
راستے میں پہلے کی طرح گیٹیں، بڑے بڑے دروازے ایسا تو نہیں تھے قبیلے کے، تو وہ بچانے کے لیے ایریا کو خندق کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا تاکہ وہ لوگ پار کر کے نہ آئے. لیکن اس میں سے ایک دو تین جنے پار ہو کے آ گئے تھے. وہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا یوبی بھائی، میں سنا اس کا نام جو ہے سو عمر بن عبدوت ہے. ایسا بڑا پہلوان تھا وہ، ایسا بڑا پہلوان، ایسا بڑا پہلوان، ہوئے 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 ہوئے. جو بھی جنگ میں جاتا تھا وہ جنگ کو وہ کمپلسری جیتتا تھا. ایک ایک جنے کو 70 جنوں کو مل کے اکیلا مارتا تھا. ایسا انسان عمر، جو ایک اونٹ کو جو ہے سو اٹھا کے ڈھال کی طرح جو ہے سو پیش کر کے بچانے والا، استعمال کرنے والا ڈھال کی طرح اونٹ کو اٹھا کر کے، اونٹ کے بچے کو اٹھا کر کے، اتنا بڑا طاقتور انسان خندق پار کر کے مدینے میں آ گیا اور چنوتی دے رہا، بول رہا کہ ہے کوئی، آؤ میرے سے مقابلہ کرو، میں تمہیں جیتے جی مار کے تمہارے کو تمہاری پیاری جنت میں بھجا دوں، تمہیں شہید کر کے. کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ آؤ. تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی صحابی جو اس کا جواب دے. خندق پار کر کے آ گیا وہ. تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے والے ہمارے اور پیارے آپ کے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے تلوار بلند کی، اٹھائی اور بولا کہ حضور میں جاتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے سو اپنا امامہ شریف سر پر باندھا، تلوار دی ذوالفقار اور بولا کہ دعا کرے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اس کے سامنے گئے عمر کے، تو بولا مجھ سے مقابلہ کر. تو عمر بولا کہ بھائی تم کون ہیں؟ کیا تم میری شخصیت سے واقف نہیں ہے کیا؟ اے بندے جو تو آیا ہے کون ہے؟ تیرے کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ تو میری شخصیت سے واقف نہیں ہے کیا؟ میرے بارے میں نہیں جانتا کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے میں جانتا ہوں تیرے بارے میں. تو وہی انسان ہے نا جو دو چیزیں تیرے پاس اگر پیش کی گئی تو ایک چیز کو تو جو ہے سو قبول کرے گا، ایک چیز کو مانے گا. دو چیز اگر تیرے پاس پیش کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دو چیز اس کے پاس پیش کری. بولا کہ تو اس جنگ سے ہٹ جا یا تو پھر اسلام قبول کر. یہ دو چیزیں پیش کی. وہ بولا کہ میں اسلام میں قبول کروں اور دشمن سے ہٹ جاؤں، بھاگ جاؤں. یہ کیسا مشاورہ دے رہے تم؟ میں یہ دو بھی نہیں مانتا ہوں بلکہ بولا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے تو پھر نہیں مانتا تو پھر آپ پھر مجھ سے مقابلہ کر. تیرا باپ کا نام کیا ہے؟ بولے تو انہوں نے بولا حضرت ابو طالب ہوں، ابو طالب میرے والد کا نام ہے. بولتا عمر بولتا ہے کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میرا اچھا سا دوست ہے. تو چلے جا علی، میں تجھ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا. تو بولے کہ کیوں لڑائی سے بھاگ رہا ہے عمر؟ لڑ مجھ سے مقابلہ کر. تو انہوں نے بولا کہ اگر تو مرد کا بچہ ہے تو مجھ سے لڑ بول کے بولا. تو جب وہ جو ہے سو گھوڑے سے اترا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے جب آیا، تلوار اٹھائی تو وہ وار سے بچے حضرت علی، اور بچ کر کے ایک ہی وار ایسا عمر کے اوپر سر پر مارا کہ وہ فنار ہو گیا، جہنم میں داخل ہو گیا، مر گیا وہ. اور یہ خبر سب سے پہلے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچانے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بولے حضور کے اگر جو عمر کی جو موت کی خبر سب سے پہلے لے کر کے آئے گا اس کو جنت کی بشارت. تو وہ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا عمر مر چکا، نیچے گر گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وار سے. تو حضور کے سامنے لے کر کے جا کر کے خبر دینے والے، اور خوشی کا ماحول ہو گیا. جب یہ عمر کو مر گیا ایک ہی وار میں، تو وہ جتنے بھی لوگ آئے تھے مکے سے، قبیلے مل کے کئی ہزار. بھائی یوبی بھائی بول رہے تھے کتنے ہزار آئے تھے یوبی بھائی؟ 12,000. ہاں 12,000 خندق. 12,000 خندق میں پورے کے پورے بھاگ کے چلے گئے. الحمدللہ.
جی یہ جو خندق کی جو لمبائی ہے یہ 5.5 کلومیٹر، ماشاء اللہ ساڑھے ماشاء پانچ اللہ. کلومیٹر 5.5 کلومیٹر، اچھا اندر 5.5 کلومیٹر لمبی، لمبی. او ہو 5.5 کلومیٹر لمبی، اور چوڑائی 4.5 میٹر اچھا. چوڑائی، 4.5 ہوں میٹر، 4.62 چوڑائی، ہوں اور گہرائی 3.23 میٹر، اچھا گہرائی 3.23 اور ماشاء چوڑائی 4.62 اسی اور طرح لمبائی لمبا وہ 5 کلو میٹر سے زیادہ 5.5 کلو میٹر. او ساڑھے ہو. پانچ کلومیٹر اوئے ہوئے 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 ہوئے. اتنا سفر کر کے آنا ہے لگا نہیں اتنے گڑھے نہیں میں. لمبائی گول، مطلب اطرا ہاں ایسا گول گول جو گول نا اترا. ہاں مطلب مدینے کے سرکمفرنس، گول. مدینے کے مطلب گول لینتھ، ہاں. لینتھ. اچھا لینتھ اچھا آف لینتھ آف دی جو خندق ہے، ٹرنچ، اچھا تو اچھا اچھا. وہ 5.5 کلومیٹر، اور چوڑائی جو نا فور ہوں پوائنٹ سکس میٹر اور ہوں گہرائی 3.23 میٹر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی. تو بہت بہترین بہت بہترین. مسلمان جو نا جو فوج تھی 3,000، سارے ہوں 3,000 اس خندق میں کھودنے میں لگ گئے، بانٹ لیے، آپس میں بانٹ اچھا لیے، اچھا. سمجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دیکھا ہوں میں خندق. جس میں جی برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھودنے میں لگ صلی گئے. اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ مبارک ہاتھوں سے. یہ کیسے سردار ہے. سبحان اللہ. پوری دنیا کی انسانیت کو بچا لیا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو نا یہ جو ڈیفینسو وار تھی، تو یہ حملہ وار کہاں تھے. کہاں تھے دیکھو کلیئر سمجھ میں آ رہا اب جو مال غنیمت تھا، وہ مال ہے. غنیمت کیا تھا. آپ کو پتا ہے مال غنیمت کیا ہوتا تھا. جی مال غنیمت ان کی چھوڑی ہوئی تلواریں، ان کے اچھا. گھوڑے، ان کے جی اونٹ، اور ہوں گھوڑے کے اوپر جو رکھی جانے والی جو زین ہوں اور تیر، اور وہ جو نا ہاں تیر کمان، اور اس ہاں طرح سے ڈھال، یہ ساری ہوں چیزیں جنگی، اور جن میں جو نا عورتیں بھی لڑنے کے لیے آتے تھے، تو جی وہ عورتیں بحیثیت قیدی، چونکہ جو نا وہاں پہ جیل میں رکھ کر ان کو الگ سے جو نا ایک جیلر کو رکھ کے اس کے ماتحت ان عورتوں کو جیل میں بند کرنے کے بجائے، یہ صحابہ کا جس طرح سے آپ دیکھو مکے سے جو نا جب مائگریٹ کر کے مہاجر کی حیثیت سے جب صحابہ جب مدینے میں ہوں گئے، تو مدینے میں جتنے بھی جو انصار تھے نا، ان انصار کے گھروں میں رہے. ماشاء اللہ. اچھا 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 اچھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو صلی ایوب اللہ علیہ انصاری رضی اللہ کے گھر میں ٹھہرے. ہوں. ان کا کوئی ذاتی مکان، الگ سے سپریٹ مکان نہیں دیا گیا ان کو. ہاں جاتے ہی صحابہ کرام کو ان انصار کے گھروں میں رہنا پڑا. ہاں ہاں. تو یہ ایسا ہی جو نا وہاں پہ نظام تھا. تو جو قیدی ہوتے تھے، جو عورتیں ہوتے تھے نا، وہ ان عورتوں کو ان کے تحت دیا جاتا تھا، ایک ایک صحابی کو، کہ تم ان کی تربیت بھی کرو اور ان کی حفاظت بھی کرو. تو یہ لوگ عزتوں کو بچانے والے تھے، نہ کہ ہاں عزتوں کو لوٹنے والے تھے. صحابہ کے بالکل. اخلاق، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نا نو انسانی میں ایسے افراد پیدا نہیں ہوئے کہ ان کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے سبحان آسمان پر چاند اور ستارے. بے شک بے شک بے شک. اس سے بلند اخلاق، ان سے بلند اخلاق افراد نہ پیدا ہوئے نہ پیدا ہوں گے. بالکل بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ خود گواہی دیا قرآن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق کے بلند ترین مقام پر آپ فائز کر دیے گئے پوری ہاں انسانیت میں. ہاں تو یہ اللہ کی گواہی کی بات. اب کوئی بھی اگر حدیث میں آپ کے اخلاق کو، اگر آپ کے مقام کو گرانا چاہتا ہے حدیث کے ذریعے سے، تو وہ حدیث جو نا مستند نہیں کہلا سکتی، کیونکہ قرآن کی گواہی ایسی آ گئی. ہاں. یہ بھی بھائی اگر آپ کی اجازت ہے تو میں جو ہے نا آپ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتا ہوں.
یوبی بھائی آپ میوٹ پر ہیں. یوبی بھائی اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک نعت پڑھوں، کیونکہ جو باتیں جو آپ نے بولی ہے ہاں 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 ہاں، اس سے جو ہے سو ایمان تازہ ہو گیا، اور ایک نعت پڑھنا دل بول رہا ہوں. چند اشعار، زیادہ نہیں، 3-4 اشعار پڑھوں گا. یوبی بھائی آپ میوٹ پر ہیں. ٹھیک ہے، چلو میں شروع کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم، تمہاری نعت پڑھوں میں لکھوں سنوں ہر دم، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر
جاؤں، مدینے جاؤں، پھر آؤں دوبارہ، پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائیں۔ ایک بہت پیارا شعر عرض کر رہا ہوں، لاسٹ آخری شعر۔ میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا، میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا، جو جا کے سجدوں میں رویا ہے امتی کے لیے، میں رویا ہے امتی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یوبی بھائی، آپ کی باتیں جو ہے سو دل چیر دی، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھار کر کے باہر لا لی، تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، میں چاہ رہا تھا ایک نعت پڑھوں۔ یوبی بھائی آپ میوٹ پر ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب سے میوٹ پہ سے میں بات ہی کروں، ماشاءاللہ بہت اچھا اچھا، بہترین، بہت شکریہ بہترین، سبحان جی اللہ۔ زبردست۔ تو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی وہ جو میں بات پوری کر لوں کہ جناب خندق میں 12,000 تھے ماشاء اللہ۔ اور 3,000 جناب مسلم صحابہ افواج تھے، اور دشمن صرف 8 مرے، او ہو صرف 8 مرے، کہاں؟ خندق میں؟ 12,000 آئے تھے، صرف او 8 مرے۔ ایسی آندھی آئی، 12 کی 12,000 فوج تتر بتر ہو کے بھاگ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی یہ دیکھ لو، پڑھ لو، تو سمجھ لو، اسلام حق مذہب ہے، کس طرح اور وہ بچایا بھی ہے۔ 8، وہ جی بھی 8 کیسا مرے؟ ہوں، ایسا فوج کے درمیان فوج میں گتم گتا ہو کر لڑ کر نہیں، جو ہوں، خندق میں کود گئے اور ہوں، مقابلے کے لیے آئے، تو مسلمان بھی اس خندق میں کود گئے، تو ماشاء ان کا اللہ۔ جب مقابلہ ہوا تو 8 مارے گئے، اور مسلمان کتنے؟ 6 ہوں، شہید ہوئے، 6 شہید ہوئے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو بہت یہاں پہ بہترین۔ مسلمان 6 شہید ہوئے وہاں پہ۔ اب قرآن کیا کہتا؟ وہ صرف قتل کرتے نہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، مطلب اس کو ہوں، قتال کہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمایا کہ حق کے لیے، سچی بات کے لیے، امن و امان کے لیے، اگر جو لڑنا ہی نہیں چاہتا تو کبھی اسلام اس سے لڑنے کی اجازت نہیں دیا۔ ہوں، بالکل۔ جو میدان جنگ سے بھی اگر کوئی چلے جانا چاہتا ہے واپس، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو جو نا ایک امن کے مقام پر پہنچا دو۔ بالکل بالکل صحیح بات، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور یہ ایک بھی اللہ کا بہت حکم پیاری حدیث یاد آ رہی میرے کو یہ بھی بھائی، کہ ایک آدمی، ایک بچہ آ کر کے بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جو ہے سو جنگ میں آنا چاہتا ہوں،
تو ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری کوئی ماں یا باپ کوئی زندہ ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. جاؤ اس کی جا کر کے خدمت کر، وہی تیرے لیے جنگ سے بھی بڑھ کر ہے. سو سبحان اللہ، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، ایسا نہیں. اور ایک زبردست چونکا دانی والی بات کر رہا ہوں. زبردست، اب بالکل. اب خیبر میں 20,000 فوج دشمن. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیبر بولتے کہ جو ہے نا آنکھ آنکھ پہ وہ آ جاتا کہ بھی بھائی ہاں کرنٹ باڈی میں. جی بولیے. ماشاء اللہ. خیبر میں 12,000 فوج، اور ہوں پورے یہودی ان کے قلعوں میں بند، سارے اسلحہ کے ساتھ. ہاں اچھا، تو زبردست ماشاء جو اللہ. بنو خینقاع اور بنو نذیر کے لوگ وہاں پہ جا کے آباد ہوئے تھے. اچھا، کئی اسلحہ ساتھ میں لگے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ان کو صلی روکا اللہ علیہ نہیں. وسلم. اونٹوں پر اپنا ہوں سامان لاد کر لے کے چلے گئے بنو نذیر ہوں کے لوگ، لیکن اچھا. نقصان نہیں پہنچایا مسلمانوں نے. تو ہاں 12,000 فوج، لڑنے والے لڑاکو شہری نہیں، ہوں لڑاکو ہوں 12,000. ہوں سمجھے؟ تو خیبر 20,000 آئے اور 93 مارے گئے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء 20,000 میں صرف 93 مارے گئے. اللہ. تو یہ بھائی خون ریز جنگ بھائی ہے. آپ دل جیت لیے بھی بھائی، آج آپ دل جیت لیا آپ. کیا یہ خون ریز جنگ ہے یہ؟ نہیں ہوتی نہیں ہوتی. خون ریز بیس جنگ ہزار تو وہ ہوتی ہے جو چنگیز خان نے کیا تھا. بھائی ہاں جنگ میں آنے والوں کو تو مارتے گھر میں گھس کے گھر والوں کو بھی مارتے ہیں، وہ ہے خون ریزی. یہاں تو بھائی شہروں میں جنگ کرنے آ رہا اس کو بھی بچوں نہیں کو، مار رہے ہو. عورتوں کو. دیکھو یہ بھی تو بھائی آئی نبی وانٹ دس کریم صلی ڈاٹا. اللہ علیہ وسلم جو نا اخلاق جنگ. بالکل. جی یہ ڈاٹا جو آپ کے دے دیے رہے ہو نا، نا سنو یو بھی بھائی، وہ اخلاق کیا آپ یہ تھے. ایک سیکنڈ یو بھی جی بھائی، آپ یہ جو ڈاٹا جو دے رہے ہو نا میرے بھائی، یہ ڈاٹا اگر ہم کسی نان مسلمان کے پاس اگر پہنچا دے، کرسچن کے پاس، یہودی کے پاس، کسی کے بھی پاس، تو وہ اسلام قبول کرنے کا مقصد بن جائے گا. اگر ایکس مسلم کے پاس اگر ہم جا کر کے یہ ہاں بولیں گے کہ تمہارے پاس کیا ڈاٹا ہے، کتنی جنگ ہوئی، یہ جنگ میں اتنے لوگ آئے، اتنے لوگ مارے گئے، تو وہ تو ہمارے پیر پکڑ لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے وہ لوگ ایکس مسلم بھی. ارے آسانی سے. جو اتنی پیاری بات بتا رہے آپ. اسلام ایک ایسا نظام امن ہے جس جی. میں اخلاق صحابہ کے ہوں اخلاق بہت بلند تھے. اب آپ دیکھیے، سبحان اللہ. 20,000 جب لڑنے کے لیے آئے زام کے ہاؤ ساتھ، ہاؤ. تو وہ خون ریز جنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ صرف ہوں اس میں 100 بھی نہیں، 93 مارے گئے. 19,900 اور سیف خیبر چلے گئے. فتح بھی ہو گیا. سبحان خیبر اللہ فتح بھی ہوگا. اور سبحان اللہ. مسلمان فوج کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ 1,500. او ہو 20,000 کے مقابلے میں 1,500. او ہو ماشاء اللہ. آپ اندازہ لگا لو آپ. دل جیت لیا آپ. دل جیت لیا صرف ماشاء اللہ. 1,500. ہوں صرف 1,500. ہاں 20,000 کے مقابلے میں 1,500. ہوں اور 15 مسلمان شہید ہوئے. ہاں. اب اس کے بعد جنگ موتا میں نہیں، ایک خیبر لاکھ کی جنگ ایک میں ہم، خیبر کی جنگ میں وہ حضرت علی سے لڑنے والے کون؟ ہاں وہ دیکھ کے میں بولتا ہوں. ہاں تو حضرت علی جو نا خیبر فتح کرنے کے لیے حضرت علی جو نا وہاں پہ کچھ افواج کو جو نا اس میں سے لے کے گئے. تو میں بات بتاؤں گا تھوڑا سا. اچھا میں جو نا بعد میں بتاؤں گا. اب آپ جی جی دیکھیے، جی. جنگ موتا میں جنگ موتا. اچھا. دشمن کی فوج 1,00,000. ہاں دشمن کی فوج 1,00,000. 1 لاکھ. ہاں ہاں. اور مسلمانوں کی فوج کتنی؟ 3,000. او ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو فیصلہ کن جنگ تھی. اس میں جو
اس میں جو ڈھاک بیٹھی مسلمانوں کی، کئی ہاں قبائل عرب کے فوج ہاں در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. سبحان اللہ. یہ بھی بھائی، یہ تو میرے کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ بھی بھائی کوسی بولے آپ جی جنگے جنگ موتا. موتا. جنگ موتا. اچھا اچھا. 1 لاکھ فوج دشمن کی. ہوئے 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 1 لاکھ ہوئے. ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 3,000. صرف 3,000، وہ بھی اے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سبحان اللہ. اور مرے کتنے اس میں؟ اس میں جو نا دشمن جو نا بے حساب مرے، ویری اور گڈ. مسلمان صرف 13 شہید ہوئے. اے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا یہ بھی بھائی، ماشاء اللہ. یہ بھی بھائی آج کی اسٹریم کا جو حق ہے نا تم نے ادا کر دیا آج، ماشاء اللہ. اچھا یہ نہیں، نبی بہترین. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا 3 امیروں کو جو نا منتخب کرے، 3 امیروں کو. اچھا اچھا. جنگ موتا خود میں. جنگ موتا میں خود نہیں گئے، وہ اچھا نہیں تبوک گئے. اچھا. تبوک وہ دوسرا تھا. تو جنگ ہاں موتا میں جو نا 3 سپہ سالاروں کو مقرر کرے. ایک سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، زید بن جی. اچھا. اس کے بعد اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ، ہوں جو علی کے بھائی تھے. ہوں اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ. ہوں. پھر یہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو خالد بن ولید. تو تینوں بھی جو نا شہید ہو جاتے. زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، اچھا اچھا اور علی کے بھائی جعفر رضی اللہ وہ بھی اچھا شہید ہو گئے. اچھا. ٹھیک ہے. 2 بازو جو نا حضرت جعفر رضی اللہ کے 2 بازو کٹ گئے. ہو جی ہو جی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ بھی جو نا شہید ہو گئے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ وہ اپنی فوج کو جو نا ایسا ایک جنگی ایک وہ وار ٹیکٹک سے وہ 1 لاکھ فوج سے جو نا نکال کے واپس سیف لے کے آئے. ہوں. تو ایک عظیم سبحان سپہ سالار ثابت ہوئے. بے شک بے شک تو بے یہ شک. تاریخ ساز جو نا فاتح کہلائے، سبحان اللہ. ہاں اور بالکل. اسی کی وجہ سے ان کو لقب سیف اللہ ملا، اللہ کی تلوار. ہوں. یہ ظلم کرنے کی وجہ سے نہیں ملا. 1 لاکھ فوج سے اپنی 3,000 فوج کو واپس لے کر آنے کی وجہ سے سیف اللہ کا لقب ملا. اب یہ بیوقوف کیا سمجھتے؟ قتل عام کرنے سے ملا بولتے. ہاں یہ ان کی کیسی ہے. اور یہ نظام اللہ کا جو نظام، جو امن جو کائنات کی صورت میں تو ہے آپ کی اور ہماری آنکھوں کے سامنے، تو یہ نظام کے تحت ہی جو اللہ ہم پر مہربانی کر رہا ہے، اس کی رحمت ہے یہ. تو دین خود کائنات کی صورت میں، تو یہ نظام کو پیش کر اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو جب وہ صلح حدیبیہ کے وقت، مطلب جنگ احد ہو چکی تھی، اس کے بعد جو نا کتنے 8 بادشاہوں کو، حکمرانوں کو خط لکھتے. 8 اچھا. بادشاہوں کو خطوط روانہ کرتے. اس میں سے پہلا کون؟ حبشہ نجاشی. دوسرا کون؟ بحرین اچھا. منظر بن ساوی. ہاں. پھر تیسرا کون؟ مدائن. کسرائے فارس خسرو پرویز. اور چوتھا کون؟ الخس، یعنی جو فلسطین، وہاں پہ قیصر روم ہرقل، وہاں پہ خط جاتا اس کو. اور زبردست. مصر کے حکمراں مخوقس کے پاس. اور عمان کے حکمران جیفر کچھ ہے. تو 7واں اچھا یمامہ، اچھا. حوضہ بن علی حکمران تھا وہاں کا. اور 8واں دمشق کے اطراف کا علاقہ. اچھا. تو دمشق، یمامہ، عمان، مصر
فلسطین، مدائن، بحرین اور حبشہ، یہ 8 مقامات پر بھیجے خطوط. اچھا تو یہ اوپن چیلنج تھا کہ جناب یہ نظام ان سارے علاقوں پر فتح یاب ہونے والا ہے. یہ خطوط کب لکھے؟ ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ خطوط روانہ کر دیے. تو اس سے کیا مطلب جاتا؟ اسے کیا مطلب جاتا کہ اسلام جو نا دنیا میں قائم ہونے کے لیے آیا ہے، شکست بے کھا کے شک جانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. تو آپ یہ جو نا للو پنجو جو نا اسلام کو مٹاتے، ہاں؟ یہ مچھروں کی جو نا اولاد، ہاں، کھٹملوں کی اولاد، ایکس مسلمس مٹاتے، دیکھا ان کی حماقت ہے. یہ حماقت منگول نہیں کر سکے، دیکھا یہ حماقت منگول نہیں کر سکے. تمہاری کیا اوقات ہے. ہاں، تمہاری کیا اوقات ہے. تو ذرا ہوش کے ارے اس کا ناخن لے لو. نام کیا ہے بھائی؟ یہ چور کا نام یاد نہیں آ رہا میرے کو سارا فل جب سے. ہاں، مرحب خیبر میں مرحب تھا، مرحب ہاں، جو مرحب پچھاڑا نا مرحب. ماشاء اللہ. مرحب کا ہاں، بھائی بھی تھا حارث، ہاں، پہلے اس کو دیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کانبیریاں، جی. پھر بعد میں بڑا بھائی آیا اس کا مرحب آیا تو ایک ہی وار میں کہاں ختم ہے وہ؟ جنگے کیا نام ہے خیبر میں. خیبر فتح ہوا تو بہت فیصلہ کن جنگ تھی یہ. خیبر بہت بڑی فتح تھی. بہت بڑی بہت فتح بڑی ہو گئی فتح ہے. تھی. بالکل. اسی لیے تو اسلام ایسا پھیلا، ابھی تک پھیل رہا ہے. کیا ابھی بھی ہم کیا جنگ کر رہے کیا؟ دیکھو کوئی ایک انڈین یوٹیوبر کوئی کی اسلام قبول کرا کرتے دلی سے، اس کے اوپر اسٹریم کر رہا تھا ایک مسلم آج. بھائی کیا ہے بھائی یہ فیض عالم ابھی بھی اسٹریم کرا، کیا نام ہے اس کا، پرم سنگھ ایکسیپٹڈ اسلام بول کر کے. بھائی کیا ہے یہ؟ کیا یہ اس کے ساتھ جنگ کرے تو اسلام قبول کرا انہیں؟ کچھ نہیں معلوم ان لوگوں کو، کتے لوگوں کو، دیوانے یہ لوگوں خیبر جو نا یہودی جو نا یہ کو. علاقہ تھا. تو یہ 7 ہجری میں ہوا ہے واقعہ یہ اچھا. جنگ. تو یہ مدینے سے نکلے ہوئے بنو نذیر خیبر میں آباد ہو چکے تھے، اور وہاں پہ آباد ہو کے وہاں سے سازش کرنے لگے تھے، اور مسلمانوں کے لیے مستقل خطرہ بن گئے تھے. انہی سے نمٹنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش کی منہ مانگی شرطوں پر صلح کی تھی. یعنی قریش ادھر سے جو دباؤ ڈال رہے تھے، تو قریش کے جو نا صلح حدیبیہ کی وہ ساری شرطوں کو مان لیے حضور، پریکٹیکلی مان کے جو نا وہ خیبر سے جو نا وہ نمٹنا چاہتے تھے. اور قریش نے صرف یہ خواہش کی تھی کہ وہ مسلمانوں کی جنگوں میں نیوٹرل رہنا. وہاں پہ خیبر کے پاس وہ ان کی ہیلپ کے لیے نہیں آنا. تو یہ جنگ کی وہ ایک واحد شرط تھی حضور کی طرف سے. صلح حدیبیہ کی 1 مہینے کے بعد 1500 لوگوں کو لے کے یعنی کہ 1500 3000 وہ جو کتنے خیبر 1500 لوگوں کو لے کے وہ جمعیت لے کے مدینے سے خیبر روانہ ہوئے. ہاں، تو خیبر اس زمانے کی عربی بستیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر تھی، اور ہر جنا قبیلہ جو محلہ تھا نا اس کا ایک الگ ہی ڈیفنس سسٹم تھا. اور 7 بڑے اور چھوٹے قلعے تھے وہ خیبر میں، جن میں سے بعض میں منجنیقیں بھی نصب تھیں. وہاں سے جو نا وہ لوگ منجنیقیں یعنی کہ آگ کے جو ہوتے نا پھینکتے وہ گولے پھینکنے کے، فلم میں دیکھے وہ تھے ہم نا. منجنیقیں بھی اس میں نصب تھیں وہ قلعوں میں. وہ لوگ اتنا مستحکم تھے، مضبوط تھے. اتنے مضبوط، اتنے طاقتور. تو سب سے پہلا نعم کا قلعہ فتح ہوا. نعم. ماشاء اللہ. پھر اندر کا جو شہر کا جو قلعہ ہے حموس فتح ہوا.
माशाल्लाह। हाँ, तो उसी खमूस जब फ़तह हुआ उसी ख़ानदान की हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु थी, उम्मुल मोमिनीन। माशाल्लाह। फिर दूसरे जो ना इस तरह से जो ना फ़तह हो गए। बहुत समझे? बेहतरीन डिस्कशन रहा ये भी भाई आज का, माशाल्लाह पूरा ना दिल जीत लिया आप। ये स्ट्रीम का हक अदा कर दिया आप। सारी जंगों के बारे में स्ट्रीम आप डाले। मैं चाहता हूं कि अगर हम इस स्ट्रीम को क्लोज करें तो अच्छा, बैक स्टेज पर एक और बात। बात, अहम बात बोल के मैं ख़त्म जी, कर जी, रहा हूँ। बोलिए, बोलिए, बोलिए। खैबर में ज़रूर। य खैबर में उन यहूदियों को रहने दिया गया फ़तह के बाद, ओए होए होए! खैबर सुभान से अल्लाह! निकाला नहीं गया। अच्छा। खैबर में बिल्कुल जो लड़े उन्हीं को कैदी हुँ। बनाया गया, और ये उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत तक खैबर में ये यहूदी रहे। माशाल्लाह, इसके माशाल्लाह हज़रत बाद उमर भी रज़ियल्लाहु की इनकी खिलाफत तक। हुँ, उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु की जो ना खिलाफत में इनकी साजिशें जब शुरू हुए, हुँ। जब उनको जिला वतन किया गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही बात है, सही हुँ, बात है। वेरी गुड, तो सही इनकी काम किया। और हालात भी जो ना उन्होंने ही पैदा करे। हज़रत उमर हाँ, रज़ियल्लाहु के बिल्कुल। बाद जो हालात ख़राब करे, हाँ, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु की खिलाफत में, ये हाँ। इन्हीं की वजह से था। बिल्कुल, बिल्कुल। सही करें, अच्छा करें। सही बात है। ये है। बहुत ज़बरदस्त जी भाई, बेहतरीन, बेहतरीन माशाल्लाह। और फिदक का वाक़या भी यही था। फिदक उस खैबर के मशरिक़ में 2 दिन के फ़िदक फासले बोल रहे पर हैं आप? एक बस्ती थी। फदक अच्छा। फदक नको, 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 फ़दक का जो नको। आज हाँ, तो वो बाद में जो ना बात करेंगे इसमें। खैबर के मशरिक़ में, तो हुँ, इससे हुँ। जुड़ा हुआ है वाक़या वो खैबर से। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, बाद में बात करेंगे। तो ये है जंगों का हाल। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बेहतरीन जी। माशाल्लाह, बेहतरीन ज़बरदस्त स्ट्रीम थी। हुँ। अगर हम इसी तरह और स्ट्रीम और करते रहेंगे। और मजमूई तौर पर सारे जो जी, जी। जंगों की मजमूई जो हुँ, हुँ। लड़ाइयों में जो मारे गए दुश्मन की तरफ से सारे लड़ाइयाँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ग़ज़वात सल्लल्लाहु अलैहि जो वसल्लम। उसमें शरीक थे, तो जी। उसमें जनाब दुश्मन सिर्फ़ 216 लोग मारे गए। ओह हो! ये भी भाई बेहतरीन बात माशाल्लाह। अच्छा। और मुसलमान सिर्फ़ 138 138 शहीद हुए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। दुश्मन के 216 और अपनी तरफ से जो ना 138 लोगों की शहादत से ये हाँ, अज़ीम इन्क़िलाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि बर्पा वसल्लम। करके दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज तक यानी कि क़यामत तक भी ऐसा इन्क़िलाब इतने कम नुकसान से कोई भी बर्पा नहीं बेशक, कर सकता। बेशक, और बेशक। ये 216 कौन थे? ये कौन थे? 216 जो ना, तो कौन थे? जो हमलावर थे, हाँ, जो लड़ाकू थे, जो मैदान माशाल्लाह। जंग में जाहिलियत से जो ना लड़ने के लिए आए थे। बहुत बेहतरीन बात। ये भी भाई मैं जी, चाहता हूँ कि सारी दुनिया का हर मुसलमान आज की जो हुई डिस्कशन को सुने और उनका ईमान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह और मजबूत हो जाएगा। ये भी भाई जो लड़ाई झंगल झगड़ों इंशाअल्लाह, से जो है ना, इंशाल्लाह ये वीडियो को मैं इंशाल्लाह मैं बहुत ही अपने चैनल पर भी डालूंगा, और जहाँ इंशाअल्लाह। तक हो सके मैं ये बातों को पहुंचाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरी ख़्वाहिश थी हाँ, कि जो ना वो इत्तेफ़ाक से जो ना मेरे को वो एक जंगों का एक फ़ौरन याद आ गया, तो मैं जो ना ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, हम्म। तो हम अब क्लोज़ करेंगे अपनी जी हाँ, स्ट्रीम। सभी का शुक्रिया भाई। ये श्री चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह हमारे यूबी भाई उनका इल्म का जो खजीर ख़जाना है वो आप सब लोगों के सामने रखेंगे। इसी तरह छोटे-छोटे पार्ट्स में आप सभी लोग सुनिए और फॉलो करिए और अपना ईमान मजबूत कीजिए और इस्लाम की खिदमत कीजिए। बस इतना ही बोलूँगा मैं। सभी को अस्सलाम अस्सलामु वालेकुम अलैकुम, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।